اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج میں آپ کو یہاں پہ ادب کی اہمیت کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنے والا ہوں۔ یوں کہ ایک مولوی محمد عبداللہ بن اسرون جو کہ بغداد شہر کے رہنے والے تھے اور مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بغداد شریف میں ایک غوث تشریف لائے ہوئے ہیں جو جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ہم 3 طالب علموں نے پروگرام بنایا کہ غوث کی زیارت کو جائیں، لہٰذا ہم 3 طالب علم جن میں عبداللہ بن اسرون، ابن سقا اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، ہم تینوں اس غوث کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابن سقا بولا کہ میں اس غوث سے کچھ مسائل پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیسے جواب دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ مسائل تو میں نے بھی پوچھنے ہیں مگر یہ نہیں کہ کیسے جواب دیتا ہے۔ پھر سید عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ بولے اور فرمایا میں مسائل پوچھنے نہیں جا رہا، میں تو بس زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ پھر جب ہم اس غوث کی قیام گاہ پر پہنچے تو ہم نے احباب سے کہا وہ بزرگ غوث کہاں ہیں، ہم نے زیارت کرنی ہے، تو ہمیں جواباً کہا گیا کہ یہاں بیٹھو، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ہم نے دیکھا کہ وہ غوث تشریف لے آئے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر بولے اے ابن سقا، تو مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا؟ سن، تیرے یہ مسائل ہیں اور ان کے یہ جوابات ہیں۔ پھر فرمایا اے ابن سقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے سر پر بھڑک رہی ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عبداللہ، تو بھی مجھ سے مسئلے پوچھنے آیا، سن تیرے سوالات یہ ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں۔ پھر فرمایا اے عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی ہے۔ پھر سید عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو قریب کیا اور بڑی شفقت فرمائی۔ پھر فرمایا اے سید زادے، آپ نے یہ کہہ کر کہ میں تو صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اور آپ منبر پر بیٹھ کر فرمائیں گے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ پھر ہمیں رخصت کیا اور ہم واپس مدرسہ نظامیہ میں آ گئے۔ ابن سقا کا واقعہ یوں ہوا اس کے بعد کہ وہ پڑھ کر بہت بڑا عالم اور مناظر بن گیا اور اسے وقت کے بادشاہ نے سفیر بنا کر ملک روم بھیج دیا۔ اور جب شاہ روم نے ابن سقا کو دیکھا کہ یہ نہایت سنجیدہ اور بہت بڑا مناظر ہے، اس نے اپنے ملک کے پادری بلا کر ابن سقا سے مناظرہ کرایا اور ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست دے دی۔ بدیں وجہ وہ شاہ روم کا منظور نظر بن گیا۔ پھر ایک دن ابن سقا کی نظر شاہ روم کی شہزادی پر پڑی تو وہ اس کا دلدادہ اور اس پر لٹو ہو گیا اور پھر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کسی وزیر کے ذریعے پیغام بھی پہنچایا کہ میں اس شہزادی کے رشتے کا طلبگار ہوں۔ شاہ روم نے ابن سقا کو بلا کر کہا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اگر تو اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لے تو میں بخوشی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر ابن سقا اسلام کو خیر آباد کہہ کر مرتد ہو گیا، معاذ اللہ،
اور شادی کر لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ بدبو پھیلنے لگی، تو انہوں نے گھر سے اسے نکال دیا۔ پھر وہ کشکول پکڑ کر در بدر مانگتا پھرتا۔ پھر وہ ایک جگہ گر گیا تو ایک شخص جو کہ اس کا واقف تھا وہ ملا اور پوچھا، اے ابن سکا، تو بہت بڑا قاری اور حافظ تھا، کیا کچھ قرآن مجید بھی یاد رہ گیا یا نہیں؟ ابن سکا نے بس ایک آیت سورہ حجر کی تلاوت کری، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ پھر وہ ابن سکا ذلت کی موت اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ اور عبداللہ بن اسرون لکھتے ہیں، میرا واقعہ یوں ہوا کہ جب میں علم دین حاصل کر کے فارغ ہوا تو وقت کے بادشاہ نے مجھے اوقاف کا وزیر بنا دیا، تو دنیا میرے کانوں تک چڑھی رہی۔ اور شہزادہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ پڑھ کر عالم دین بن گئے اور وعظ کہنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوران وعظ ممبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس ہم حاضری دینے جائیں تو وہاں پہ دل دیکھے جاتے ہیں، ادب دیکھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس ادب کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہر موقع پر ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ہر چیز یہاں تک کہ والدین، اپنے پڑوسی، اپنے دوست احباب سب میں ادب کی اہمیت کو پھیلائیں، خود بھی ادب سے پیش آئیں اور دوسروں کو بھی ادب سے ہی پیش آنے کی نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام مشعل راہ جو کہ فیس بک کے ذریعے بھی نشر کیا جاتا ہے، اور یوٹیوب چینل جس کو جمیل امینی کو آپ سرچ کریں گے تو ہمارا یوٹیوب کا چینل آ جائے گا، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن لازمی بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک پیج جمیل امینی حسینی کو لائک بھی کریں اور ہماری پوسٹ کو شیئر بھی کریں۔ اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن